اس کے بعد واسپورہ کان محل کا منظر دوبارہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ارسلان صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ارسلان صاحب سلطان صاحب کا خط پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میرے بھتیجے، اگر میں بغداد نہ ہوتا تو میں خود تمہارے پاس آتا اور تمہیں اس فتح پر مبارکباد پیش کرتا۔ اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ واسپورہ کان حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے، لیکن میرے بھتیجے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو بہت بڑی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ ہم جیسے لوگوں کو چنتا ہے اور ہمیں ایسے کڑے امتحانات سے گزارتا ہے کہ اس کے بعد ہم فولاد بن جاتے ہیں، ایسے فولاد جن پر ہوا، پانی، مٹی اور آگ کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور بہت جلد تم ایسے ہی فولاد بننے والے ہو۔ اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل کہاں دفن ہے، یعنی کہ وہ اقچا خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس شادی میں شاید تمہیں شر نظر آ رہا ہوگا اور بظاہر اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن میرے بھتیجے اس بات پر یقین رکھو کہ اس میں بے شمار خیر پوشیدہ ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد تم دیکھو گے بھی۔ اس کے بعد وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کڑوی دوائی بھی پی لیتے ہیں، مگر اس دوائی کی وجہ سے ہمیں شفا بھی مل جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کڑوے فیصلے سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اناتولیہ کا ہدف جو کہ تم نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ جب یہ دونوں سلطنت مل کر کام کریں گی تو اناتولیہ کو حاصل کرنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ ہمیں مزید تقویت بخشے گا، بس تم ثابت قدم رہو۔ اس کے بعد وہ آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سفریہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے فوجیوں کے پاس پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ فوجی لشکر پہلے ہی ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سفریہ خاتون ان کے پاس جاتی ہیں اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے بہادر سپاہیوں، تمہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اس سلطنت کے حکمرانوں کے لیے دوبارہ سے لڑنا ہوگا، اور ہمارے اور آپ کے اوپر جو جو ظلم ہوئے ہیں سلجوکیوں کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد وہ فوج کو دوبارہ للکارتے ہوئے کہتی ہیں کہ جن سلجوکیوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، کیا ہم انہیں ایسے ہی جانے دیں گے اور انہیں معاف کر دیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس سلطنت کے حقیقی وارث میرے بابا یعنی کہ ارسلان یوسف ہیں، جو کہ سلجوکیوں کی قید میں ہیں۔ ہمیں انہیں چھڑوانا ہوگا اور سلجوکیوں کے اوپر حملہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہاں کھڑے تمام سپاہی ارسلان یوسف زندہ باد، سفریہ خاتون زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی زاران خاتون بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترتی ہیں، ان کے ہاتھ میں خط بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے سفریہ خاتون کی طرف بڑھتی ہیں۔ سفریہ خاتون انہیں دیکھ کر کہتی ہیں کہ اگر تم یہاں اس لیے آئی ہو کہ میں سلجوکیوں کو معاف کر دوں اور ان کے اوپر حملہ نہ کروں، تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتی ہوں تمہارا یہاں آنا فضول ہے۔ جس پر زاران خاتون کہتی ہیں کہ آپ ایک بار اس خط کو تو پڑھیے۔ سفریہ خاتون پوچھتی ہیں کہ یہ کس کا خط ہے؟ جس پر زاران خاتون انہیں بتاتی ہیں کہ یہ خط ابراہیم خان صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ سفریہ خاتون اس سے ایک خط لے لیتی ہے اور اسے پڑھنے لگتی ہے، مگر جیسے جیسے وہ خط کو پڑھتی رہتی ہے اس کے چہرے کے زاویے بدلتے رہتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوتی ہے اور پریشان بھی، کیونکہ اس خط میں اس کی شادی کا ذکر ہوتا ہے، اور ابراہیم صاحب جو فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سفریہ خاتون کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ اب الپ ارسلان سے اس کی شادی ہوگی۔ اس کے بعد محل کا منظر دوبارہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پر چاغری صاحب اور سلیمان صاحب موجود ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر احباب بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلیمان صاحب اپنے والد کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے، میرے بھائی کا دل پھٹ جائے گا، کیونکہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جس کو اس نے نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی اس کو اس سے محبت ہے۔ کہ بالکل درست فیصلہ نہیں ہے والد صاحب، اس کے دل میں اقچا خاتون ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے لیے اس لڑکی کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ بھائی اس کے لیے راضی بھی ہوں گے۔ جس پر چاغری صاحب کہتے ہیں کہ دل میں جو ہوتا ہے ہمیشہ رہتا ہے، وہ سوگ میں ہے، یہ بات بھی درست ہے، مگر وہ ساری عمر ایسے تو نہیں رہ سکتا، اور میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں، وہ سلطان صاحب کی اس مصلحت کو ضرور سمجھے گا اور سرخم تسلیم کرے گا۔ چاغری صاحب کی یہ بات سن کر سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھائی سلطنت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مر بھی سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ اور ہے۔ جس پر سلطان جان خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا میں تمہارے جذبات کو سمجھتی ہوں، لیکن بعض اوقات مرنا جینے سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو آزمائش کے وقت میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی ہوتی ہے کہ الپ ارسلان صاحب وہاں آ جاتے ہیں۔ ارسلان صاحب سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس پر چاغری صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تمہارے بارے میں پریشان تھے۔ اس کے بعد چاغری صاحب ارسلان صاحب کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ جس پر ارسلان صاحب کہتے ہیں مگر ضروری بھی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل فیصلہ ہمارے لیے خیر و برکت ثابت ہوگا۔ اس کے بعد سلیجان خاتون اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں
کہ بیٹا اقچا خاتون کی موت نے ہم سب کو ہلا دیا ہے، اور بے شک وہ شہید ہے، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اقچا خاتون بھی نہیں چاہیں گی کہ تم ایسے دکھی رہو۔ یقیناً اقچا خاتون کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا، مگر بیٹا اس بات کو بھی سوچو کہ اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے تمہارا شادی کرنا بہت ضروری ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ اس نسل کے ذریعے اناتولیہ کو فتح کروائے گا، جس پر چاغری صاحب بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تمہاری اولاد اس پرچم کو وہاں تک لے جائے گی جہاں تک تمہاری نظریں نہیں جاتی۔ ارسلان صاحب اس پر جواب دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں کی باتوں کو سمجھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ امتحان کا وقت ہے، اور انشاءاللہ میں اس امتحان میں ضرور پورا اتروں گا اور سرخ روح ہوں گا۔ جس پر سورہ جان خاتون اور چاغری صاحب مسکرانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد بخارا کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر سفریہ خاتون اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہیں۔ وہاں بے شمار کنیزیں بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ سفریہ خاتون کا سامان باندھ رہی ہوتی ہیں۔ سفریہ خاتون انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے اتنے سامان کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں تھوڑے دنوں کے لیے جا رہی ہوں، میں بابا کو لے کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ تمام کنیزوں کو حکم دیتی ہیں کہ وہ کمرے سے باہر چلی جائیں۔ تمام کنیزیں کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ پھر زاران خاتون سفریہ خاتون کے پاس آتی ہیں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ سفریہ خاتون خدا کے لیے ہوش میں آ جائیں، میں جانتی ہوں کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے، لیکن ابراہیم صاحب اب فیصلہ لے چکے ہیں اور ہمیں یہ فیصلہ ماننا ہی ہوگا۔ جس پر سفریہ خاتون نہایت غصے میں جواب دیتی ہیں کہ میں کسی بھی حکم اور کسی بھی معاہدے کو نہیں مانتی، میں بازنطینیوں سے جتنی نفرت کرتی ہوں اتنی ہی نفرت میں سلجوکیوں سے بھی کرتی ہوں۔ میں الپرسلان سے شادی نہیں کروں گی بلکہ ان کی لاشوں سے اس قلعے کو بھر دوں گی۔ جس پر زاران خاتون انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو تم جانتی ہو وہ تمہارے والد کو قتل کر دیں گے۔ جس پر سفریہ خاتون کہتی ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ میں شادی سے انکار کروں گی، میں وہاں جاؤں گی اور اپنے بابا کو وہاں سے چھڑوا کر واپس لے آؤں گی۔ جس پر زاران خاتون انہیں کہتی ہے کہ بے وقوفوں والی باتیں مت کرو، تم جانتی ہو کہ یہ ناممکن ہے، مجھے بتاؤ کہ تم یہ کیسے کرو گی۔ جس پر سفریہ خاتون اطمینان سے جواب دیتی ہیں کہ کیا ہو اگر معاہدے سے میں نہیں بلکہ الپرسلان ہی پھر جائے اور وہ مجھ سے شادی نہ کرے۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور رانی قلعے کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر گریگور اور الیگزینڈر آپس میں جنگی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ گریگور الیگزینڈر پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن الیگزینڈر اس پر حملہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف دفاع کرتا رہتا ہے۔ گریگور اپنے بیٹے پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم باپ بیٹا نہیں بلکہ دشمن ہیں، اگر تم مجھے نہیں مارو گے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ جس کے بعد الیگزینڈر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے والد پر پے در پے وار کرتا ہے، جس پر گریگور بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت اچھا لڑ رہے ہو۔ اس کے بعد الیگزینڈر لڑتے لڑتے اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ الپرسلان ارسلان یوسف کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، تو کیا ہم ایسا ہونے دیں گے؟ جس پر گریگور مسکرانے لگتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ میرے بیٹے یاد رکھنا، سب سے بڑی فتح وہ ہوتی ہے جو بنا خون کا قطرہ بہائے حاصل کی جاتی ہے۔ اس شادی سے سب سے زیادہ فائدہ ہم لوگ ہی اٹھائیں گے۔ جس پر الیگزینڈر پوچھتا ہے کہ وہ کیسے بابا؟ اس کے بعد گریگور جواب دیتا ہے سلجوکی اپنے بیچ میں غداروں کو شامل کر رہے ہیں، یعنی کہ کاراخانیوں کو، جو کہ ہمارے دوست ہیں۔ جب وہ آپس میں رشتہ دار بن جائیں گے تو سلجوکیوں کے اوپر حملہ کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا، ہم کاراخانیوں کی مدد سے ان پر حملہ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ الیگزینڈر پر دوبارہ حملہ کرتا ہے اور اسے ایک ضرب لگاتا ہے۔ اس کے بعد وہ الیگزینڈر کو ایک سبق دیتا ہے کہ اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی بھٹکے تو تم مارے جاؤ گے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ چلو دوبارہ مشق کا آغاز کرتے ہیں، اور ایک بار پھر وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ارسلان یوسف کو دکھایا جاتا ہے جو کہ قید خانے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ چاغری صاحب وہاں آتے ہیں۔ چاغری صاحب کو دیکھ کر ارسلان یوسف کہتا ہے کہ زمانہ کبھی ایک سا نہیں رہتا چاغری صاحب، میں نے درست کہا نا؟ اور اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو انتظار کس بات کا ہے؟ اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں کہ جس علی تگین کی تم خدمت کرتے رہے اور ایک وقت میں وہ تمہارا قائد بھی تھا، اس کے بیٹے ارسلان یوسف کی گردن کاٹنے میں اتنی دیر کیوں؟ جس پر چاغری صاحب جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی خدمت نہیں کرتے اور وہی ہمارا رہبر ہے۔ آپ کو شاید یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کا اپنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس پر ارسلان یوسف جواب دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہی ہے، وہ اپنے آپ کو پہاڑوں سے بھی بلند سمجھتا ہے۔ جس پر چاغری صاحب ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قدرت کا نظام دیکھو، تم اور تمہاری بیٹی اسی بلند و بالا پہاڑ کے سائے تلے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر حکم نہ آیا ہوتا اور بات دو مسلمان مملکت کی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہارے خون کو اپنے خون کے ساتھ ملنے نہ دیتا، یعنی کہ یہ شادی نہ ہونے دیتا۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں کو اندر بلاتے ہیں کہ اس کی بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں کھول دو۔ سپاہی ایسا ہی کرتے ہیں۔
اس کے بعد وہ سپاہی ارسلان یوسف کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں انتظار کریں، ارسلان صاحب کچھ دیر میں یہاں آئیں گے اور آپ سے ملیں گے۔ یہ کہہ کر سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ارسلان یوسف خود سے کہتا ہے کہ الپ ارسلان، تم مجھے کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ابراہیم ینال وہاں داخل ہوتا ہے۔ وہ نہایت غصے کے عالم میں ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہوتا ہے۔ وہ آتے ہی ارسلان یوسف پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جس پر ارسلان یوسف کہتا ہے کہ تم اپنے سلطان کی نافرمانی کر رہے ہو، جس پر ابراہیم ینال کہتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اس کے بعد وہ خنجر ارسلان یوسف کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر اس کی گردن کو چیرتی، ارسلان صاحب وہاں آ جاتے ہیں اور ینال صاحب کو دھکا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ینال صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جس پر ابراہیم ینال کہتا ہے کہ ارسلان میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جس پر ارسلان صاحب جواب دیتے ہیں کہ چچا ہوش کے ناخن لیں، آپ کو نہیں پتہ کہ سلطان صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ینال صاحب وہاں سے غصے سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارسلان صاحب ارسلان یوسف کی طرف مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ میں ینال سے زیادہ تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، جس پر ارسلان یوسف کہتا ہے کہ تم اپنے سسر کو ہی قتل کرنا چاہتے ہو، جس پر ارسلان صاحب جواب دیتے ہیں کہ میری بات غور سے سنو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو دو باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ اپنی زبان کو ضبط میں رکھو، اور دوسرا یہ کہ ینال صاحب سے دور رہو۔